بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، پہلے 3 اہم خبروں کی نشاندہی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیرن بیٹی ایک اسپیچ رائٹر تھے، وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، وہ ہوسٹ بھی ہیں، وہ بہت کچھ ہیں، وہ ایک اچھا ٹرو انٹلیکچوئل ہے۔ وہ صاحب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو پبلک ڈپلومیسی کا پورٹفولیو دے دیا ہے۔ اچھا، ان کی جو سب سے بڑی خصوصیت جو پاکستان میں ڈسکس کی جا رہی ہے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے عمران کا آخری انٹرویو کیا تھا، اور یہ تو عمران کے حق میں ہیں، اور اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے، امریکن الیکشن سے لے کے ابھی چند دن تک، بلکہ آج بھی، امریکہ کی کیبنٹ کو، امریکہ کے ہر پہلو کو ایسا ڈسکس کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے پاکستان میں، جیسے پاکستان امریکہ کی ایک 53rd اسٹیٹ ہے، غلام ہیں ان کے، آپ کی کوئی ساورن ویلیو حیثیت نہیں ہے۔ بس ٹرمپ آئے گا اور چھوٹ جائیں گے۔ اب یہ ڈیرن آ گیا ہے اور یہ تو ان کا دوست ہے۔ بھائی اپنے بازو پہ وہ کرو، ان کو اتنا ڈسکس مت کیا کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ ان کے نزدیک آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ آپ کو بالکل ڈسکس نہیں کرتے۔ کیوں؟ دیکھیے، افغانستان سے روس نکل گیا، آپ کی ضرورت تھی، وہ آپ کے قریب تھے، ٹھیک ہے۔ امریکہ وہاں جنگ کر رہا تھا، آپ کی ضرورت تھی، وہ آپ کے قریب تھا۔ وہ آپ کے قریب نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفادات کے قریب ہوتے ہیں، انہیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور آپ ایسا اچھل اچھل کے ان کا ذکر کرتے ہیں اور امیدیں باندھتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کو اتنا کیوں ڈسکس کرتے ہیں اور اتنی امیدیں کیوں باندھتے ہیں۔ اتنی امیدیں اپنے زور بازو پہ باندھیے۔ کئی دن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ مشاہد حسین سید جیسے پڑھے لکھے لوگ، میں نے اس دن بھی ان کے اس انٹرویو کے بعد یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ ایک جگہ فرما رہے تھے، وہ صاحب وہ تو بس ہو گیا صاحب، کوئی بات ہی نہیں صاحب، وہ تو پاکستان میں صرف جانتا ہی ٹرمپ ان کو ہے، عمران خان کو، اور وہ تو بس آ گئے، بس سب کام ہو گیا، ایک کال آئے گی اور یہ لیٹ جائیں گے۔ یار، یہ امپریشن جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں، آپ اتنے مطلب سنجیدہ آدمی میں آپ کو سمجھتا ہوں، یہ لوگ امریکہ کو اور وہاں کی جو اپوائنٹیز جو ہو رہی ہیں ان کو اتنا ڈسکس کر رہے ہیں، اتنا اس کو وہ کر رہے ہیں جبکہ کرنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے ابھی تک آپ کی طرف توجہ تک نہیں دی ہے، وہ دیں گے جب ان کو ضرورت ہوگی۔ وہ اپنے مفادات کے تابع ہیں، آپ اپنے زور بازو پہ اپنے مفادات کے تابع رہیے۔ اچھا، اس کو نظر میں رکھیے، لیکن اتنا زیادہ امیدیں مت باندھا کیجیے۔ ایک کی بات عرض کرنی تھی۔ اچھا، دوسری خبر جس پہ آپ نظر رکھیے گا وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر کا اجلاس ختم ہو گیا، اور ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس مرتبہ، اس میں پی ٹی آئی کی طرف کوئی کوئی پنچ ایسے نہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی کنسولیٹری ٹون میں، مفاہمتی انداز میں انہوں نے مختلف پہلو پہ بات رکھی ہے۔ اب ان میں بہت ساری ایسی بوگس باتیں ہیں کہ ہم دفاع کریں گے، ہم کشمیر میں یہ کر دیں گے، بلوچستان، اور کرایا انہوں نے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ اب میں اس پہ زیادہ تفصیل سے نہ جاؤں تو اچھا ہے، کرائیں گے، ابھی بھی کچھ نہیں۔ لیکن بہرحال ایک مفاہمتی جیسچر ان کی طرف سے ملا ہے کور کمانڈر کی۔ غالباً یہ اتنے دن کی ایفرٹس، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خط کا بھی اثر ہو اس پہ، تو ان کو ذرا فالو کیجئے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اچھی، اللہ کرے اچھی بن جائے۔ تیسری خبر جس نے میری توجہ حاصل کی وہ ہے امین علی گنڈا پور صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے 99% معاملات طے ہو گئے ہیں۔ صاحب، 99 کیا ہوتا ہے؟ 99 is almost like 100. اچھا، کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں، کیا آپ ان صاحب کی اس بات پر بلیو کریں گے؟ بلیو کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا اپنے کمنٹس میں۔ مجھ سے پوچھئے تو میں
آئی ایم کوائٹ ڈوبیس. ان صاحب کے متعلق میں شک میں رہتا ہوں، اور میں جب تک کہ وہ ہو نہ جائے میں بلیو کر لوں گا. میں زیادہ ان کے خلاف نہیں ہوں، کچھ ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں ذرا بلیو تھوڑی دیر میں کروں گا. دیکھیے ایک لائن اکثر لوگ کہتے تھے نا کہ سینگ از بلیونگ، دیکھ لیں گے اپنی آنکھ سے پھر یقین کریں گے. اچھا غالباً جیپنیز ہیں جو ایک لائن اور زبردست آگے نکل گئے. انہوں نے کہا seeing is not believing my friend, we will chew it, chewing is believing. ہم کھا کے چبا کے پھر بلیو کریں گے کہ ہاں بھائی یہ چیز صحیح ہے. یعنی صرف دیکھنے سے تو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے نا صاحب. تو وہ کہتے ہیں صرف دیکھیں گے نہیں، اس کو چبائیں گے، کھائیں گے، ٹھوکیں گے، پیٹیں گے، بجائیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر بلیو کریں گے. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے. اور خاص کر کے جب آپ جرنیلوں سے ڈیل کر رہے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ضیاء الحق نے وعدہ کیا تھا یاسر عرفات کے ساتھ کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے بھٹو کو، اور انہوں نے ان کو ٹانگا. انہوں نے کبھی کسی سے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے، تو اب آپ ان پہ کیسے بلیو کر سکتے ہیں؟ اتنے سادہ دل مت بنیے کہ جو آئے آپ کو دھوکہ دے اور آپ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آگے نکل جائے. ایسا اگر آپ ہونے دیں گے تو لوگ کریں گے، اور اگر آپ بورڈ لگا دیں نو مور مائی فرینڈ تو پھر نہیں ہوگا. اچھا اب صاحبوں، عمران خان کے خط کے بعد سے ہلچل تو بڑی مچی ہے. اب دیکھیے کہ اس کا ریسپانس کیا ہے. جرنیلوں کے گماشتے اور نون اور پی 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 کے ان کے گماشتے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ان کے پروپیگنڈے کا علاج ہم ابھی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ لفظ جو ہے نا ٹاؤٹ، یہ ہمیں پسند نہیں. ہم اس کی جگہ گماشتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ہم انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کو آپ ٹاؤٹ کہتے ہیں. ہم گماشتے، ٹاؤٹ ہمیں ریسپیکٹیبل مطلب ہمیں پسند نہیں ہے، تو آپ گماشتے سمجھ جائیے. اچھا اب یہاں پر 3 اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ 3 بیسک پوائنٹ ذہن میں سجا لیں تو ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں گے، اور میں فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے تیزی سے آگے نکل سکتا ہوں تاکہ آپ کا بھی وقت بچے، ہمارا بھی وقت بچے. پوائنٹ نمبر 1، لک دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ آپ ایک ایسے لیڈر کو زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکتے جس کے پیچھے 80% عوام کھڑی ہو، یوتھ کھڑی ہو، دل و جان سے کھڑی ہو. آپ اس کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھ سکتے. عمران کو باہر آنا ہی ہے. اور یہ بات یہ بھی اب سمجھ گئے، سب دشمن بھی سمجھ گئے کہ بھئی اب یہ اس سے زیادہ کھینچ نہیں سکتے ہم اس معاملے کو. ایک بات جس کا ان کو اندازہ نہیں عاصم منیر صاحب کو، کہ جتنے روز وہ اندر رہ رہا ہے ہر روز آپ کو شکست فاش دے رہا ہے، اور یہ شکست آپ کو نظر نہیں آتی، اور نقوی آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کو یہ یہاں ایسے ڈینٹ پڑ رہا ہے، آپ کو نہیں نظر آئے گا. یہ تو ریت رہی ہے نا ہماری. ہم انہی لوگوں کو اپنے ارد گرد میں رکھتے ہیں جو ہمیں روزی پکچر دکھائیں. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے قوم کا. ہم تنقید کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے تعریف کے ہاتھوں مر جانا پسند کرتے ہیں. یہ ہے مزاج ہے ہمارا. تو بہرحال اس کو آپ زیادہ دیر اندر نہیں رکھ سکتے. وہ باہر آئے گا. وہ بہت دیکھیے نا اندر بیٹھ کے ان کو دوڑا رہا ہے. وہ ایک آدمی اندر بیٹھ کے انہیں کیسا دوڑا رہا ہے کہ انہیں نظر نہیں آتا. کیوں؟ ان کو نظر جن کو انہوں نے اپنی نظر بنا رکھا ہے وہ ان کو بتائیں گے نہیں. اچھا پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے ان کی بڑی خواہش ہے جرنیلوں کی بھی اور نون کی بھی کہ کسی طریقے سے عمران خان پر یہ الزام ثابت کر دیں یا کم از کم ثابت نہ کر پائیں تو ایک تاثر پھیلا دیں. اور وہ تاثر کیا ہے کہ عمران خان نے جیل کے قید خانے کی کالی راتوں میں تنہا رہ کر ذل الہی سے معافی مانگ لی.
اب وہ معافی مانگنے والا بچہ ہی نہیں، شوکت خانم نے وہ بچہ جنا ہی نہیں، انہوں نے تو وہ بچہ جنا جو تاریخ بنا رہا ہے اور پاکستان کے لیے عزت کا باعث ہے۔ وہ پٹھان کا وہ تخم ہے، نہ بکے گا نہ جھکے گا، وہ ان چیزوں سے مبرہ اللہ نے بنایا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایسا کر دیں، اس طرح سے ان کو یہ فائدہ ہے کہ صرف ان کے نفس کو تسکین نہیں ملے گی، اس کے پولیٹیکل کیریئر کو اتنا بڑا دھکا پہنچے گا کہ اس کا جو امیج ہے نا، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، اس تاثر کو توڑنا ہے اور اس کو زرداری نواز ان کے قد کے برابر لانا ہے۔ یہ ان کی خواہش ہے، وہ ذہین ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، انشاءاللہ وہ ان کو کبھی ایسا نہیں کرنے دے گا۔ اچھا، میں نے آپ سے 3 پوائنٹ کہے تھے نا، تو کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے ہیں جی۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ، اب یہ گارنٹی چاہتے ہیں۔ گارنٹی پوچھئے، میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، کس بات کی گارنٹی چاہتے ہیں صاحب آپ؟ یہ گارنٹی یہ چاہتے ہیں، جب بھی یہ ڈکٹیٹرز بھاگتے ہیں نا، تو یہ سب سے پہلے اپنی جان کی گارنٹی چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان پاور میں آ کے ان جرنیلوں کو کوئی انصاف کے کٹہرے میں نہ لے آئے جنہوں نے ارشد شریف کے ارشد شریف کے قتل میں انوالو تھے، اور ان پر یہ آئین توڑنے کا، یہ جو عدلیہ میں کارنامے انجام دیے، ایسا کوئی مقدمہ قائم نہ ہو جائے۔ بہت سارے ان میں ایسے ہیں جن میں آرٹیکل 6 لگتا ہے، یہ اس کی گارنٹی چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی چاہتے ہیں کہ اردوغان کو بلواؤ، اس سے کہو یا ٹرمپ سے کہو، وہ گارنٹی دے دیں کہ یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، اور ہمیں ہمارے پچھلے دن لوٹ آئیں جہاں ہم پیچھے سے بیٹھ کے تاریں ہلاتے تھے، ہمارے پاس پاور تھی۔ اور یہ جو ایک تحریک آج کل پوری طرح سے آپ نے کی نہیں، یہ ان کے پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی، اگر وہ مضبوط انداز سے کی ہوتی تو اب یہ سیڑھیوں کے آخری اس پہ ہوتے اتر جاتے ہیں۔ تو یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ گارنٹیاں طلب کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے کون سی گارنٹی دی جا سکتی ہے، کون سی نہیں، یہ عمران کے لیے بڑا مشکل ہوگا طے کرنا، لیکن وہ چاہتا ہے ملک کو زیادہ نقصان بھی نہ پہنچے۔ اب تو اس کی تو وہ کیفیت انہوں نے کر رکھی ہے نا، غلطی ان کی ہے، بھگتے وہ، کہ جیسے کالا بیل جو ہے وہ کراکری سٹور میں، قیمتی کراکری سٹور میں گھس جائے، اب اس کو نکالنا ہے، کراکری کو بھی بچانا ہے، تو اٹس ناٹ ایزی جاب۔ اور جیسے ہی وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے ملک کی محبت میں، تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھو بک گیا یا یہ غلط کام کر دی۔ تو یہ اپنے دماغوں کو ابھی سے آپ جو ہے ذرا ریوائر کریں اپنی تھنکنگ۔ اچھا، اب آئیے ذرا اس خط کی طرف۔ اس خط کو میری آخری تحریر سمجھنا، یہ ایسا خط نہیں ہے، یہ ایک ایسا تاریخی خط ہے جس نے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں، اور تاریخ میں پڑھنے والے بچے، ہماری آنے والی نسلیں کہیں گی کہ ایک شخص جس نے ہر ظلم و ستم کو سہا، اور جیل میں بیٹھ کے بھی اس نے ملک کی، قوم کی فکر کی، اور ان پہ ایک ایک چیز واضح کی۔ جس کو فکر تھی اس نے خط لکھا، اور جس کو فکر نہیں تھی اس نے کہہ دیا ہمیں تو خط موصول ہی نہیں ہوا ہے۔ اور تو اور ابھی اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، ایک اور اہم پوائنٹ تھا اس خط سے متعلق کہ ان کی طرف سے ریئیکشن کیا آیا ہے۔ دیکھیے، اس خط میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ خط جو ہے اس میں اس نے NRO مانگا ہے، اور ایک اور صاحب نے کہا یار غضب کر دیا، ان نے فوج کو سارے حالات سے آگاہ کر کے یہ فوج کے اندر لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا ہے۔ یہ اس خط پہ ان کے ریئیکشن ہے۔ اب ان کے لیے مشکل یہ ہے، یہ جواب دیں تو مشکل ہے، جواب نہ دیں تو مشکل ہے، اور جرنیل جو ہیں وہ اس خط کے بعد 2 قدم اور آگے نکل گئے۔ انہوں نے فرمایا ہمیں تو خط موصول ہی نہیں ہوا۔ اور پھر دیکھیے، آرمی چیف جو ہے وہ کسی سزا یافتہ مجرم کا خط نہیں پڑھا کرتے۔ کیوں؟ ان کے اخلاق خراب ہو جائیں گے۔ اتنی نزاکت، اے میں قرباں، رن میں نکلو گے اس نزاکت کے ساتھ؟ یہ جنگ لڑنے والے لوگ ہیں کہ خط سے ان کا اخلاق تباہ ہوا جا رہا ہے۔
تو ایوری تھنگ از کمنگ ٹو این اینڈ، یہ تو مطلب طے ہے. اب اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جن کو آپ اپنے پیش نظر رکھیے، رکھنا ضروری ہے. اچھا صاحب، کچھ بھی اور بھی اہم پوائنٹس تھے، لیکن میں ٹائم سے آپ کے ڈرتا ہوں تو میں ان کو کٹ آف کرتا ہوں اور کچھ مختصراً ایک آدھ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک طرف تو یہ تاثر دیتے ہیں اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایٹ دا سیم ٹائم نون کے گماشتے جو ہیں ان کے صحافی جو ہیں اور جو لیڈران ہیں ان کو پیچھے لگائے رکھتے ہیں. ابھی ایک ان کی وزیر با تدبیر نے یہ بیان دیا کہ عمران خان کو جیل ہی میں رکھیں گے اور پی ٹی آئی کو توڑ کے دم لیں گے. یہ تو آپ 3 سال سے اس کوشش میں ہیں، یہ فرمائیے کہ کتنی کامیابی ہوئی اس میں، اور یہ واردات آپ کب تک مکمل کر لیں گی؟ ان سے کوئی سوال پوچھیں. 3 سال سے آپ یہی کوشش کر رہی ہیں. اچھا، ایک اور بڑا قوی قسم کا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے جو بک نہیں پا رہا. ایک تو یہ منحوس اتنے ہیں کہ 3 سال میں ان کی ایک چیز بھی نہیں بک پائی، ایک بھی بیانیہ لوگوں نے قبول نہیں کیا. جھوٹ پہ چلتے ہیں، بدعقلی سے چلتے ہیں، تو کیسے کوئی وہ کرے؟ مثلاً اب یہ کہا جا رہا ہے عمران نے عوام کو فوج کے خلاف کر دیا ہے، فوج سے نفرت کرتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقائق کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ جب بھی حقیقت جاننا چاہیں تو حقیقی پروف اپنے سامنے رکھیں تو حقیقت پسندانہ رزلٹ ملیں گے. اگر آپ جھوٹے پروف سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو جھوٹا ہی رزلٹ ملے گا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا ایک بیان تھا جو آپ ریکال کریں، اس نے کہا تھا، یہ مطلب بیان چھپ چکا ہے، نشر ہو چکا ہے ہر جگہ، جس طرح سے مجھے یاد آیا ان کی بات قائد اعظم کی. قائد اعظم نے سے کسی نے پوچھا 2 میں سے ایک چیزوں کا انتخاب کرنا ہو آپ کو، سلطنت کا یا علامہ اقبال کا، تو کس کو لے لیں گے آپ؟ تو پتہ ہے قائد اعظم نے کیا بیان دیا تھا؟ یہ تاریخی بات ہے، سن لیجیے، ٹائم تھوڑا ضائع ہو رہا ہے آپ کا. قائد اعظم نے فرمایا میں سلطنت رہنے دوں گا، میں اقبال کو لے لوں گا. اس کا پیغام ایسا تھا. 2 میں سے ایک چوائس کرنی پڑتی ہے. عمران خان نے پچھلے دنوں کہا اگر 2 چوائسز ہوں، میری ذات اور پاک فوج، تو میں کہوں گا میری ذات کو چھوڑ دو، پاک فوج کو لے لو. اس کی ضرورت ہے. یہ اس کا جذبہ ہے، یہ اس کی سچائی ہے. وہ جو بولتا ہے ایکسٹمپور بولتا ہے، وہ اس کے ماں کوئی یہ زگ زیگ نہیں ہوتا. وہ اس قسم کا سیاستدان نہیں ہے چور اچکوں والا، وہ سچ بات کہنے والا انسان ہے. اور آج اس نے کیا کہا؟ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی اس نے کہا یہ فوجی جو ہیں یہ میرے ہیں، یہ ملک میرا ہے، یہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے. وہ یہ کلیم نہیں کر رہا صرف ایک صوبہ میرا ہے یا وہ کہتا پورا ملک میرا ہے. اور یہی وہ فلسفہ، یہی وہ سوچ ہے جو پاکستان کو انشاءاللہ انٹیکٹ رکھے گی. یہ واحد لیڈر ہے اس وقت جو 4 صوبوں میں ایک ہی طرح مشہور ہے اور سب اس سے پیار کرتے ہیں، اور یہ سب کو لے کے چل سکتا ہے. ڈنڈے والے لے کے ملک کو نہیں چل سکتے، ڈنڈے کے ذریعے آپ نہیں چلا سکتے. ایسی قیادت جس کو سب اس طرح پیار کرتے ہیں اور جو یہ کلیم کرتا ہو یہ فوج بھی میری ہے، یہ لوگ بھی میرے ہیں. اس نے آج تک کبھی فوج کے خلاف نہ ان کی کوئی بجٹ میں کٹوتی کی، نہ ان سے کوئی نفرت کا اظہار، کبھی کچھ نہیں. اپنے کام سے کام. اب یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ یہ وقت ہے کہ پوری دنیا میں تم چلے جاؤ نا، یہ چلے جائیں، یہ جتنے ہیں شہباز، زرداری، نرزاری اور عاصم علی، 5 منٹ کوئی ان سے بات کرنا قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اور وہ کہیں نظر آ جائے تو امریکہ کا صدر سے کہتا ہے یار ایک فوٹو بنا لوں میں تمہارے ساتھ.
امریکہ میں آ کے جب وہ بولتا ہے تو لوگ اس کے کہے کو ویلیو دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس نے کئی دفعہ یہ بات ثابت کی ہے، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ بات ثابت کی ہے۔ اللہ ہمیں یہ قسمت دے کہ ہم عمران سے فائدہ اٹھائیں، اس ملک کی تعمیر میں اس کا ہاتھ بٹائیں، نہ کہ اس کو جیل میں بند کریں۔ مجھے آپ بتائیے کہ صحیح بات کیا ہے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو میرے اپنے لیے نہیں، ہمارا آپ کا تو جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے۔ ہم تو اب آخری گیت سنا رہے ہیں نا، ہم تو اس ایج میں ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم نے جو حاصل کرنا تھا فیوچر وغیرہ وہ حاصل کر لیا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب آنے والی اس نسل کے لیے، پاکستان کے لیے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو آج اس حالت میں ہیں کہ نہ کہہ سکتے ہیں، نہ کام ہے، بس مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں، ان مجبور لوگوں کی آواز بننے کے لیے پاکستان کے استحکام کے لیے اس سوچ کو آگے بڑھائیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب خیر، گڈ نائٹ، گڈ لک۔